السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں داخل ہوگا؟ جی ہاں، وہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ کون لوگ 70,000 ہیں؟ آئیے میں اس سلسلے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 5652 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ وہ 70,000 لوگ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی صفت کیا ہوگی؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی علامت بتلائی ہیں، ان لوگوں کی یہ صفت بتائی ہیں کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یقطعون وعلی ربہم یتوکلون، جو دنیا میں لا یسترقون جھاڑ پھونک نہیں کیا کرتا تھا۔ دنیا میں جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے بیماری کی وجہ سے، وہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ دنیا میں بسا اوقات ایسے سماج میں لوگ موجود ہیں، اگر سنڈے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے تو وہ کام نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدشگونی، یہ منحوس دن ہے۔ اسی زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، بدشگونی لیا کرتے تھے کہ وہ ایک پرندہ کو لیتے تھے، جب انہیں سفر میں نکلنا تھا تو ایک پرندہ کو لیتے ہاتھ میں اور اس کو اڑاتے۔ اگر وہ پرندہ ان کے منشا کے مطابق داہنے طرف اڑ جاتے تو وہ لوگ سفر کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سفر کامیاب ہوگا۔ اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ جاتے تو وہ لوگ سفر نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ لوگ سفر نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے آج کے اس زمانے میں بھی یہ چیز امت مسلمہ میں موجود ہے کہ اگر راستہ میں چلتے چلتے بلی اگر راستے کے آگے سے گزر گئی، گاڑی کے آگے سے گزر گئی، تو ہم اپنی گاڑی کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، اس کا مطلب آگے میرا کچھ خطرہ ہونے والا ہے۔ یہ بدشگونی ہے۔ ایسی چیزیں ہمیں پرہیز کرنی ہے۔ جو لوگ اس طریقے کی بدشگونی لیتا ہے تو ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ جنت میں حساب و کتاب کے بعد داخل ہوں گے۔ لیکن جو لوگ بغیر بدشگونی لیتے ہیں تو ان لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ولا یقطعون، اور کوئی بیماری وغیرہ میں وہ داغتے نہیں ہیں اپنے جسم کو۔ تو معلوم یہ ہوا، دنیا میں جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، جو بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے جسم کو داغتے نہیں، تو ایسے لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں بیماری ہونے پر اور دوا علاج کرتا ہے، تو یہ 70,000 لوگ اس قسم کے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ جی ہاں دوستو، بیماری پر صبر کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ جو لوگ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے اور اس بیماری کا علاج کرتا ہے اور اس پر وہ صبر بھی کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیماری دی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے چاہا مجھے یہ بیماری دی، اللہ ہی ٹھیک کرے گا، اور اس پر وہ صبر کرتی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دیتا ہے۔ کیسے؟ آئیے صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5705 نمبر کی حدیث ہے۔ ایک سیاہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے حاضر ہوئی اور کہا، اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور مرگی کی بیماری، جب مرگی کا دور آتا ہے، بیماری جب شروع ہوتی ہے، بیماری جب چڑھ جاتی ہے، تو بیماری اٹھنے کے بعد میں کادا وغیرہ میں، کیچڑ وغیرہ میں اپنی منڈی کو گھسیڑنے لگتی ہوں، اور جس کی وجہ سے میری شرمگاہ جو ہے کھل جاتا ہے، میری سطر کھل جاتا ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کر دیجئے تاکہ میری اس بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت، اگر تو اس بیماری پر صبر کر لے
تو اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری کے بدلے میں جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی، دنیا کے چند دن میں اگر ہم یہ صبر کر لیتے اس بیماری پر، تو اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے مرنے کے بعد اگر اس کے بدلے مجھے جنت دے تو مجھے یہ بیماری منظور ہے کہ دنیا میں مجھے اللہ بیمار رکھے، مگر اس کے بدلے آخرت میں جنت دے۔ مگر اللہ کے نبی میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ جب بھی میری بیماری اٹھے، جب بھی مرگی کا دورہ آئے تو میرا صدر نہ کھلے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں بھی فرمائی، ان کی دعا بھی قبول ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بیماریوں پر صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے شریعت کے باہر ہو، دین اسلام سے باہر ہو۔ بس اوقات لوگ سماج اور معاشرے میں، گاؤں دیہات میں کبیراج وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تو کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آئیے اس سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیز سے تم علاج مت کرو۔ حرام چیز سے، کسی بھی چیز اگر حرام ہو تو اس سے ہم علاج نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الدوات الخبیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبیث دوا استعمال کرنے سے منع فرمایا، یعنی ایسی دوا جس میں گندگی ملی ہوئی ہو، حرام چیز ملی ہوئی ہو، تو حرام اشیاء میں شفا نہیں ہے، تو ہمیں حرام چیز کے ذریعے سے علاج نہیں کرنا ہے۔ البتہ جو لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نظر بد لگ جانے کی وجہ سے، اسی طریقے سے کسی اور دوسری وجہ سے، تو ایسی نظر بد اگر کسی انسان کو نظر بد لگ جاتا ہے تو جھاڑ پھونک کر سکتا ہے۔ وبالرقیۃ بما یجوز من العین وغیرہا، یعنی نظر بد وغیرہ کے لیے شرک سے بچتے ہوئے دم کروانا جائز ہے۔ اگر کوئی انسان جھاڑ پھونک کرواتا ہے کسی سے تو یہ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ جھاڑ پھونک کرنے والا شرکیہ کلمات کا استعمال نہیں کرتا ہو۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، کہ تم جو جھاڑ پھونک کرتے ہو تو جھاڑ پھونک کرتے ہوئے جو دعائیں کہتے ہو، جو کلمات کہتے ہو، اسے سناؤ تو اس نے سنایا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو جھاڑ پھونک کرتے ہو، اگر وہ جو کلمات ادا کرتے ہو اس میں اگر شرکیہ کلمات نہیں ہیں تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی دوا یا ایسے جھاڑ پھونک جس میں قرآن کی آیتیں، احادیث نبویہ وغیرہ سے اگر کوئی شخص پھونکتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر ایسے کلمات کا استعمال کرتا ہے جن کلمات کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، غیر عربی ہیں، اور ان کا معنی و مطلب شرکیہ کلمات پر پہنچتا ہے، تو پھر ایسے کلمات سے جھاڑ پھونک کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو بری نظر لگ جائے، نظر بد لگ جائے، کسی کی نظر ہوتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے انسان کو، تو نظر بد کا علاج یہ ہے کہ جس کو نظر بد لگی ہے اور جس انسان کی نظر بد لگی ہے، انسان کو پتہ رہتا ہے کہ فلانا نے ایسی بات کہی، اس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، یا اگر جس کی نظر بد لگی ہے تو اسے غسل کروانا چاہیے، ایک نیچے ایک ٹب رکھ دینا چاہیے، اور آپ کو اگر معلوم ہے کہ اس کی نظر مجھے لگی ہے تو اسے کہے کہ آپ غسل کریں، تو غسل کرنے کے بعد ان کے جسم سے جتنے پانی بہیں گے وہ پانی بہنا اس کے ٹب میں رکھیں گے، اور اسی ٹب اس کے غسل کیے ہوئے پانی سے جس کو نظر لگی ہے پھر اس کو اس پانی سے نہانا پڑے گا، تو اس کا یہ نظر بد دور ہو جائے گا۔ یہ علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ جس انسان کی نظر لگی ہو اس کو غسل کرواؤ، اور اس کے غسل کیے ہوئے پانی سے پھر جس کو نظر لگی ہے اس کو غسل کراؤ، تو اس کا نظر بد دور ہو جائے گا، وہ اسے بچ جائے گا۔ لیکن نظر بد لگنا یہ حق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر بد یہ حق ہے، دوسروں کی نظر لگ سکتی ہے کسی بھی چیز میں، کسی انسان میں، کسی خوبصورتی میں، یہ نظر بد لگ سکتی ہے، لوگوں کی نظر لگتی ہے، یہ حق ہے۔
اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت بھی مرد کو دم کر سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص میاں بیوی ہے اور ایک دوسرے کو اگر دم کرنا چاہے، جھاڑ پھونک کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفس علی نفسہ فی المرضہ الذی قبض فیہ بالمعوذات فلما ثقل کنت انا انفس علیہ بہن وامسح بیدہ نفسها لبرکتها کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں معوذات پڑھا کر کے پھونک دیتے، یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ احد، یہ تین صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تین صورتوں کو پڑھ کر کے اللہ کے نبی اپنے جسم پر پھونکتے تھے، دم کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور بہت زیادہ بیمار پڑ گئے تو عائشہ کہتی ہے، جو عائشہ آپ کی بیوی ہے، کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، یہ تین صورتیں پڑھ کر کے آپ کے ہاتھ کو اپنے جسم میں پھیرتی اور اس سے دم کرتی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت اپنے شوہر کو دم کر سکتی ہے، عورت مرد کو دم کر سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے بھی ہم کسی کو جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں، یہ دم ہے، یہ بھی بیماری کا علاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمبی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ کہ ایک آدمی جو ہے کہیں جا رہے تھے، اس قوم کسی بستی سے گزر رہے تھے، ایک صحابی، تو اس بستی کے ایک آدمی کے جو ہے کسی بچھو وغیرہ نے ڈس لیا، تو بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے اس کو زہر لگ گیا۔ اب اس بستی کے لوگوں نے کہا کہ تم اس میں دم کرو، تو پھونکو تو اس سے ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس انسان پر دم کیا تو ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے اس انسان نے کہا میں تمہیں دم کروں گا لیکن اس کے بدلے میں کچھ اجرت لوں گا، میں پیسہ لوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں پیسہ دوں گا۔ تو جب اس نے جھاڑ پھونک کیا تو ٹھیک ہو گیا اور اس کو پیسہ بھی دیا، انعامات دیے۔ جب یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کو کس نے سکھایا کہ یہ سورہ فاتحہ یہ دم کرنے کے لیے ہے، سورہ فاتحہ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے ہے؟ تو چلو لاؤ، وہ جو تمہیں ملا ہے اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی انسان قرآن کی آیت یا نبی کے احادیث یا مسنون دعا کو پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں پیسہ لوں گا، تو پیسہ لے سکتا ہے۔ جیسے کہ حدیث ہمیں واضح دلیل ہے، جھاڑ پھونک کرنے پر، دم کرنے پر، قرآن پڑھنے پر ہم پیسہ لے سکتے ہیں، اگر وہ ڈیمانڈ کرے تو پیسہ دینا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شہد سے علاج، یعنی شہد جو ہے مدھو مکھی کا اوریجنل شہد ہوتا ہے، یہ بھی شفا ہے، اس میں بھی علاج کا کام ہے، یہ بیماری کا علاج ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے اپنے بھائی کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کا بھائی کے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا اور ان کا درد رکتا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے بھائی کو شہد پلاؤ، اسقیہ اصلاً، تم اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ تو اس نے شہد پلایا لیکن پیٹ کا درد ختم نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اسقیہ اصلاً، پھر اسے شہد پلاؤ، تو پھر اسے اور پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ شہد پلانے کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کو، میں شہد پلا رہا ہوں، ادھر پیٹ کا درد اور زیادہ ہو رہا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ شہد پلانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو صدق اللہ وکذب بطن اخیک اسقیہ اصلا فسقاہ برآ۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو پھر شہد پلاؤ، اور پھر اس نے شہد پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے سچ کہا کہ شہد میں شفا ہے، تمہارا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، پھر اسے شہد پلاؤ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس نے تیسری بار جب اپنے بھائی کو شہد پلایا تو اس کی پیٹ کی بیماری ختم ہو گئی، دور ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہد پینے سے بھی انسان کا علاج ہوتا ہے، شہد سے بھی اس کے پیٹ کی بیماری کے لیے علاج ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کوڑھ کی مریض سے فرار، یعنی اگر کسی کو کوڑھ کی بیماری ہے
تو اس انسان سے بچنا چاہیے، ہمیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، ایسے انسان سے ہمیں گھل مل کر کے نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ، کہ چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا اور سفر کا منحوس ہونا، یہ سب لغو خیالات ہیں۔ کیونکہ سماج اور معاشرے میں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ اگر کہیں الو بولتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے کے لیے نقصان ہے، یہ ڈر جائیں گے، اس سے بیماری پیدا ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الو ایک اللہ کا جانور ہے، پرندہ ہے، وہ اپنی زبان میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے بولنے سے یہ بدشگونی، یہ سمجھتے ہیں ہم کہ یہ بچے کے اوپر اثر پڑے گا تو یہ ہماری بدشگونی لینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ دن اچھا نہیں ہے، اتوار کے دن، جمعرات کے دن اچھا نہیں ہے، اس دن شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ سارے دن اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، آپ چاہے جو بھی دن میں شادی کریں، یہ سب کوئی بدشگونی نہیں ہے کہ ایسا دن میں ایسا ہونے والا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ولا عدوى، چھوت کی بیماری، اگر کسی کو کھجلی کی بیماری ہوتی ہے تو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس مت سو، ان کے پاس مت جانے، تو اس کو بھی ہو جائے گا۔ یہ عدوہ ہے، ایسی یہ چھوت کی بیماری ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر پڑوسی کو، اگر آپ کے پاس رہنے والے انسان کو اگر کھجلی کی بیماری ہے یا داد وغیرہ ہے تو اس کے پاس سونے سے ان کو بھی ہو جائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک چھوت کی بیماری ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بیکار کی بات ہے۔ لیکن کوڑھ کی بیماری سے بھاگنا چاہیے انسان کو۔ کوڑھ کی بیماری سے انسان کو ویسے ہی بھاگنا چاہیے جیسے ایک انسان ایک شیر کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے، اس لیے کہ کوڑھ کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے اور یہ بیماری دوسرے تک متعدی بھی ہو سکتا ہے اور یہ بیماری فائل کر کے دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو کوڑھ کی بیماری ہو جائے تو اس کو ایک الگ جگہ رہنی چاہیے، اپنے سارے لوگوں کے ساتھ انہیں مل کر کے نہیں رکھنا ہے۔ یہ چند باتیں تھی طب کے مسائل کے بارے میں، یعنی علاج اور معالجہ کے بارے میں۔ ہمیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں کل خلاصہ کلام یہ نظر آیا کہ ہمیں ایسی چیز ہمیں ہرگز استعمال نہیں کرنی ہے جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بیماری ملنے پر ہمیں جو جائز اور مسنون دعائیں ہیں، جائز مسنون دعا پڑھ کر کے ہم قرآن کریم کی آیتیں، کوئی سورہ پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم سورہ فاتحہ کر کے دم کیجئے، یا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، ان صورتوں کو پڑھ کر کے آپ اللہ پر بھروسہ کر کے کسی پہ دم کیجئے، پھونکیے، انشاءاللہ اس میں شفا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ کبیراز کے شکار ہوتے ہیں، طرح طرح کے نجومی کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ دے کر کے ان کی قسمت کی بات بتاتے ہیں، یہ سارے لغوی بات ہیں۔ ایسی باتوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ ان کا ایمان خطرہ ہے، ان کا یہ سارا نامہ اعمال برباد ہو جائے گا، اور کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرکیہ چیز میں مبتلا ہو جائے اور ان کا ایمان ڈماڈول ہو جائے، مرنے کے بعد انہیں جنت نہ ملے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں بیماری ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ بیماری دی ہے وہی شفا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں کوئی بیماری دے تو اس کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ لہٰذا بیماری ملنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے اور جائز طریقہ استعمال کرتے ہوئے ہمیں علاج کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔